ہم نے تمہاری بہت جگہ پہ مدد کی، حنین کے موقع پہ بھی کی۔ جنگ حنین 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہم نے نہیں ابھی اتارے، آپ اگلے غزوے کے لیے تیاری کریں۔ حنین میں پہنچے، صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہم تو 313 تھے تو ہم نے کسی کو ہلنے نہیں دیا تھا، آج ہم 10,000 ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہیں جزوی شکست کا شروع میں سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دشمن پہ بھی فتح عطا فرمائی، اس کا شکر، اس خالق کا شکر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اس کا تقریباً دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اس کے بعد عید سے پہلے ہمارے پاس 2 یا 3 جمعے جو ہے وہ بچتے ہیں۔ تو آج اسی تناظر میں ذوالحج کے مہینے کے حوالے سے جو مسائل، جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے حوالے سے کرتے ہیں، ان مناجات کے حوالے سے کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان ایک تو خواہش رکھتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اور اس گھر میں بار بار جائے، حج کرے، عمرہ کرے، یہ وہ خواہش رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جا سکتا یا وہ نہیں جا سکا تو وہ سنت ابراہیمی کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے ذاتی طور پر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جتنی زندگی گزاری ہے وہ ساری کی ساری للہیت کے، اللہ رب العالمین سے تعلق بنانے میں، اس خالق کائنات سے تعلق نبھانے میں، اس رب تعالیٰ کے ساتھ خلیل اللہ ہونے کا حق اصل میں جو ادا کیا ہے وہ حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے علیہ السلام۔ تو کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی موقع زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کسی معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ اولاد کے حوالے سے ہو، وہ مناسک ادا کرنے کے حوالے سے ہو،
وہ عبادات کے حوالے سے ہو، وہ رہائش اختیار کرنے کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ہو، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کیا ہو، اس خالق سے مشورہ نہ کیا ہو۔ یہ میرے بیٹے یہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں نا حافظ، آپ قرآن رکھ دیں، دوران جمعہ قرآن نہیں پڑھا کرتے، اور اگر میرا کوئی بھائی ادھر تسبیح میں ذکر کر رہا ہے وہ اپنی تسبیح جیب میں ڈال لیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ کا حکم بھی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، سامعین کا کام ہے توجہ سے سنیں۔ ہم اسی لیے صلاۃ التراویح میں کسی کو قرآن کھولنے نہیں دیتے کہ قرآن سنا جاتا ہے، انگلی رکھ کے پڑھا نہیں جاتا۔ تو ہمارے کئی بھائی جو ہے نا وہ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے جی نماز میں۔ تو سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو تو ہوتا ہی ہاتھ میں بھی نیند آ جاتی ہے تو جمعے میں بھی آ جاتی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جو ڈرائیور گاڑی چلاتے سو جاتے ہیں ان کو بھی ہاتھ میں نعوذ باللہ قرآن پکڑا دیں کہ قرآن پڑھا کریں گاڑی چلاتے پھریں۔ یہ اپنی طبیعت کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے، اپنی عادات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ قرآن جو ہے نا نماز میں بھی پڑھا نہیں جاتا ہوتا، دیکھ کے سنا جاتا ہے۔ سامعین نے جتنے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے سننا ہے، اسی لیے ہم قرآن کھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ یہ ضمناً بات آ گئی تھی تو بچے نے قرآن کھولا تھا، اس کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ساتھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوران جمعہ آ کر تسبیح کرنا، ذکر میں مشغول رہنا، یہ خلاف سنت ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر توجہ سے بات سنیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ آپ کی زندگی جو سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم نے اپنی زندگی کے گوشے، اپنے معاملات، آج کے خطبہ میں کچھ جتنے ہماری بات ہو جائے گی تو اس کے مطابق ان معاملات میں اللہ کے ساتھ لو لگانے کی کوشش کریں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ مثلا پہلا موقع اقامت نماز کی دعا کی، جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب اجعل لی مقیم الصلاة، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی اللہ ایسے لوگ پیدا کر جو نماز قائم کرنے والے۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا کو قبول کرنا، اور پھر رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ولی والدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، مشرک تھے، میں نے وعدہ ان سے استغفار کا کیا تھا، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ حساب کے دن معاف کر دینا۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، خود اندازہ کیجئے، سوائے نماز میں دعا پڑھنے کے، درود شریف کے بعد ہم نے یہ دعا ایک دن میں اللہ سے کتنی مرتبہ مانگی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیجیے۔ میرے بھائیوں بچے نے پیپر دینے اور باپ 20 مرتبہ ایک دن میں کہتا ہے اور میری فیس نہ ضائع کرا دینا، میں نے آپ کو فلاں دکان ڈال کے دی ہے، میری انویسٹمنٹ نہ ڈبو دینا، دکان پہ جایا کرو، اس میں دھیان سے بیٹھا کرو۔ اور ساری دنیا کے معاملات ہم اتنا ویجیلنسی کے ساتھ ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس بنا پہ ہماری آخرت ہے۔ اپنی اولاد کو کتنی مرتبہ ہم ایک دن میں نماز کا کہہ لیتے ہیں، یا والد اپنی اولاد کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تو اولاد کو نماز کے لیے جو لا سکتا تھا لا دیا ہے، اللہ اب اس کے دل میں مسجد کی، دین کی، نماز کی، عبادت کی محبت کو پیدا کر دے۔ کتنی مرتبہ دعا کی۔ یہ بطور والدین ہمیں سوچنا ہے کہ ابراہیم کی سیرت کو تو ہم نے سننا ہے، ابراہیم کی سنت میں قربانی بھی کرنی ہے، جانوروں کا خون بھی بہانا ہے، لیکن اس سیرت کو اپنی
سیرت کا حصہ بنائیے، اپنے کردار کا حصہ بنائیے، اولاد کو نمازی بنائیے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنائیے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی شفقت پدری اور مادری کا امتحان وہاں پہ ہے کہ اولادوں کے لیے دعائیں کتنی کرتے ہیں۔ یہ سنت کو زندہ کیجیے۔ آج سے آپ اپنی اسیسمنٹ کریں، اگلے جمعے تک میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کتنی مرتبہ کی ہے، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیں۔ سوچئے، اگر نہیں ہے، آج تک یہ کام نہیں کیا، سستی کی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیو، یہی اولاد ہماری ایسٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی ہماری قبر پہ دعا کر سکتی ہوگی اگر ہم نے ان کو نمازی بنایا ہوگا۔ اگر نہ نمازی بنایا، نہ دیندار بنایا، نہ تلاوت قرآن والا بنایا، نہ ذکر و اذکار والا بنایا، تو میرے بھائیو ہم مر جائیں گے، ہماری اولادوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس مری پڑی لاش کا کرنا کیا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرے گا، کسی مولوی کو لا کے جنازہ وغیرہ پڑھا دیا کرتے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت سے، اس ایسے موقع سے جب ہم کر کچھ نہیں سکتے ہوں گے، اس کو بہتری میں بدلنے کے لیے آج اپنی اولادوں کو نمازی بنا دیجیے، پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیو، اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کیا کریں، اطاعت پر قائم رہنے کی دعا۔ وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ رب العالمین سے کچھ مناجات کی، کچھ دعائیں کی، التجائیں کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں ایسا بنا ہم تیرے مطیع بن جائیں، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسا گروہ پیدا کر دے، ایسی اولاد بنا دے، مسلمۃ لک، جو تیری مطیع اور فرما بردار ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے اولاد کے حق میں دعائیں مانگی جانے والی جو مانگنی چاہیے۔ ہم مادی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ میری اولاد کو گاڑی دے دے، اللہ میری اولاد کو گولڈ میڈل لے دے، اللہ میری اولاد کو دکان ڈال دے، اللہ میری اولاد کا فلاں کام کر دے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جیسے ہی ہم نے مر جانا ہے، یہ چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں وہ اطاعت الہی ساتھ جائے گی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جائے گی، جس کا سوال قبر سے ہی شروع ہو جائے گا کہ اس دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا ہے۔ اس کی تیاری کروائیں، اس کی تیاری کروائیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا مطیع فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں میں سے بھی مطیع فرما بردار بنا دے۔ وارینا مناسکنا، اور میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ نماز میں تحیات درود شریف کے بعد ہی مانگیں۔ آپ کو یہ دعا کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ نماز کے بعد کھڑے کھڑے اللہ سے دعا بیٹھے مانگیں، گھر میں بیٹھ کے مانگیں کہ ہم نے یہ دعا، یہ جو دعا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 128 ہے، کہ یہ دعا اس کو سن لیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنے لیے مطیع فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسا گروہ، ایسی اولادیں بنا دے جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ وارینا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ میرے بھائیو، آپ سچی بات ہے، میں نے ادھر پورے سال میں نے نماز کا طریقہ رات عشاء کے بعد سکھایا ہے، پچھلے سال رمضان سے پہلے تک، اور ہمیں نمازی آ کے کہتے تھے، ہمیں تو آج پتہ لگا ہے ناک میں پانی چڑھایا بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی کھینچا بھی کرتے ہیں۔ کئی ساتھی کہتے ہیں ہمیں تو یہی پتا تھا، چلو بھر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ عبادت کے طریقے ہمیں آتے ہیں۔ ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، ہمیں طہارت کرنی نہیں آتی، ہمیں غسل جنابت نہیں کرنا آتا، اور ہم امت کے وارث بنے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگانے والے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اللہ ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، وَتُوبَ عَلَيْنَا، اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر لینا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ابراہیم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی 128 نمبر آیت ہے جو ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ لہذا آج کے بعد تحیہ کر لیں،
دعائیں رب سے مانگنی اور نمازیں، روزے، عبادات سیکھنی ہیں۔ درس آپ بہت سنتے ہوں، صبح بھی درس ہوتا ہے، دوپہر کو بھی ہوتا ہے، شام کو بھی ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا تو تربیت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، اور تربیت اسی کی ہوتی ہے جو تربیت کروانا چاہتا ہے۔ جب ہم بیٹھے یہ سوچ لیں گے کہ ہمیں بہت پتہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ مجھے ہر چیز دنیا کی پتہ لگ گئی ہے، اس دن سے اس کا زوال شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سیکھیں، کوئی انسان سیکھنے کے مرحلے سے باہر نہیں ہوتا۔ ہمیں تو سچی بات ہے اساتذہ نے یہ بات بتائی، آپ ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ حدیث پڑھاتے ہیں، جو سبق پڑھاتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ مطالعہ سٹڈی کر کے جایا کریں، اور ہر مرتبہ جب نئی سٹڈی کرتے ہیں نیا پڑھانے کے لیے، جو پچھلی مرتبہ پچھلے سال پڑھایا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی نئی دانش، نئی عقل، نئی فہم اللہ تعالیٰ اس دماغ میں عطا کرتے ہیں، جو پہلے ذہن میں نہیں ہوتی، اس سے نئی باتیں نکلتی ہیں جو دین سے فہم اور سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ یہ ابراہیم کی سیرت ہے۔ آپ بکرے بھی لائیں گے، چھترے بھی لائیں گے، دمبے بھی لائیں گے، گائے بھی لائیں گے، اونٹ بھی لائیں گے، لیکن جس نبی کی سنت کے لیے لائیں گے اس نبی کی سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سیرت کیا تھی۔ اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں تیسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کی، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا فرما دیا، بردبار بیٹا۔ اور سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کہ اس اسماعیل کا جو اولاد اللہ سے طلب کی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کیجیے، انہو کان صادق الوعد، وہ سچے وعدے والا آدمی تھا، اور اسماعیل ہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے واقعات لکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہر بات میں اللہ کی رضا کو، منشا کو شامل کرنے کی عادت ڈالی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب باپ نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، بتائیے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ وہ کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہ ہے صادق الوعد اسماعیل کے صفت، جس کو بتایا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بیٹا عطا فرمایا جو صابر بھی تھا، بردبار بھی تھا۔ میرے بھائیوں آج کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، آؤ میرے بھائیوں حضرت ابراہیم کی اس سنت کو، اس سیرت کو زندہ کیجئے۔ جائیے اپنے رب کے سامنے 2 نفل پڑھیے، رب لا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ تو بہتر وارث پیدا کرنے والا ہے، مجھے وارث عطا فرما۔ ربی حبلی من الصالحین، آپ کی آنکھوں سے جھڑیاں لگنے کی بات ہے، انشاءاللہ رب کی رحمت میں دیر نہیں ہے، اللہ آپ کی گود کو بھر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں یہ ابراہیم کی سنت سے، ابراہیم کی سیرت سے سیکھیے کہ ابراہیم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ نے عطا فرمائی، وہ اولاد عطا فرمائی جس نے خواب کی بنا پر واقعہ میں بھی باپ کو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو چوتھی بات، دنیا میں ہر شخص ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہر دل عزیزی کی دعا ابراہیم نے بھی کی تھی۔ وہ کیا دعا کی تھی؟ سورہ ابراہیم کی آیت ہے 37 نمبر،
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، آپ اس آیت پہ میرے بھائیوں غور کیجئے، کتنی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کے مطابق کوشش کریں عمل کرنے کی۔ کوئی شخص کہتا ہے جی میں وہ نا کنال روڈ پہ فلاں ویلی ہے، میں نے ادھر مکان بنانا ہے۔ کیوں بنانا ہے؟ کہتے جی وہ نا بچے کا کاروبار ادھر ہے، اس کا دفتر ادھر ہے، اس کا فلاں ادھر ہے، اس لیے میں نے ادھر بنانا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے شہر کے ساتھ جو ہے نا قریبی کالونی ادھر مکان لینا ہے۔ کس وجہ سے لینا ہے؟ کہتے ہیں میری دکان پاس ہے، میرا زیادہ وقت نہ صرف ہو دکان پہ پہنچنے میں، تو میں نے اس لیے وہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس اپنی اولاد کو بسایا۔ 37 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اللہ میں نے ایسی جگہ پہ، ایسی وادی پہ اپنی اولاد کو بسایا ہے غیر ذی زرع، جہاں پہ زراعت کا نام و نشان ہی نہیں، لیکن عند بیتک المحرم، اللہ تیری حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، لیقیموا الصلاۃ، ایک مقصد کے لیے تاکہ میرے اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ سوچئے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم مسجد کے پاس مکان اس وجہ سے لیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہماری اولاد دیندار بن جائے۔ اور ابراہیم کی سنت پہ 20 بکرے ذبح کرنے والوں سنو، ابراہیم کی سنت کی یاد میں 4 5 10 اونٹ ذبح کرنے والوں تم بھی سنو کہ ابراہیم کی سنت کو، سیرت کو اس طرح بھی یاد کیا جاتا ہے کہ مسجد کے پاس مکان اس نیت سے لیا جائے کہ میری اولاد نمازی بن جائے، اس کے دل میں توحید کا درخت لگ جائے اور ایسی دین سے وابستگی پیدا ہو جائے جس طرح کی وابستگی ابراہیم کے اس عمل کی وجہ سے اس کے بیٹے اسماعیل کے دل میں ڈل گئی کہ باپ نے ذبح ہونے کا کہا، بیٹا اس وقت تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ محبت اس گھر کی وجہ سے، جس گھر کی تعمیر کی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اس وجہ سے لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ اور دوسری بات جو اس آیت کا اہم حصہ ہے کہ ہر شخص آج مشہوری کا خواہش ہے، کوئی چاہتا ہے میرا برانڈ کپڑے کا مشہور ہو جائے، کوئی کہتا ہے میرا جوتوں کا مشہور ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری الیکٹرک جو میں نے برانڈ بنایا ہے فلاں چیز بیچتا ہوں وہ مشہور ہو جائے۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، ہر شخص میڈیا پہ آنے کا خواہش مند ہے کہ میرے اتنے ویوز اور سبسکرائبرز بن جائیں، یہ چیزیں میں مشہور ہو جاؤں دنیا میں، اور اس کے لیے اس کو نعوذ باللہ اپنے وطن کے خلاف بھی جانا پڑے وہ جانے کو تیار ہے، دین کے خلاف بھی جانا پڑے جانے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم نے اس وجہ سے مشہوری کی خواہش نہیں کی، ابراہیم نے چاہا یہ کہ اللہ میں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے گھر بنایا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ کائنات کے لوگ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں اطراف سے، اللہ ایک ہی میری تیرے سے التجا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وہ شخص مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اس کا دل ایسا لبھا جائے کہ اس گھر کی طرف آئے اور اس گھر کی زیارت کرے، عمرہ کرے، حج کرے۔ کیوں؟ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے گھر بنایا ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ ابراہیم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، حج کا اعلان کر دیجئے، یأتوک رجالا، لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص یمن کے علاقے سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے آیا کہ میں نے بیت اللہ کے گھر کی زیارت کروانی ہے۔ کہاں پہ یمن اور کہاں پہ بیت اللہ، کئی ہزاروں کلومیٹر کا میرے بھائیو سفر۔ ہمیں کوئی شخص صرف کوئی 10 کلو کی چیز پکڑائے کہ وہ گیٹ پہ سے آگے موڑ پہ چھوڑو، کہتے ہیں یار موٹر سائیکل لگا تو ذرا چابی تے دیو ذرا، میں اتھے جانا ہے۔ یہ ہماری کیفیت، یہ ہماری برداشت اور ہماری ایفیشنسی اور پروفیشنسی ہمارے جسم کی یہ ہے۔ وہ کیا اس صحابی کے کہنے ہوں کہ جس کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی نے آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں یمن سے اٹھا کے لایا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کا حق ادا کر دیا، ایک رات کا حق ادا کیا۔ اتنی مشقت، اتنی محنت اور اتنی جانفشانی کرنے کے باوجود ایک رات کا حق، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اٹھایا، پھر 2 سال دودھ پلایا، پھر آپ کے نخرے جھیل کر آپ کو تن و من نوجوان بنایا، میرے بھائیو جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اور اس عمل سے سیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں ہر کام کریں، مسجد کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ کریں، حج کریں اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں قرآن رکھوائیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی فقیر کی، یتیم کی، مسکین کی آپ پرورش کرتے ہیں، ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وطن پہ جان بھی قربان ہو، اس لیے کہ اللہ یہ وطن کی محبت تیرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، جہاد فی سبیل اللہ تیرے نبی نے سکھایا ہے، میں اسی محبت کی آڑ میں اپنے وطن کے تحفظ کے لیے نکلا ہوں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ تمہاری پاپولیرٹی سارے دنیا میں آپ کی اسی طرح پیدا کر دیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، وہ حدیث میں آتا ہے من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، جو شہرت چاہتا ہے اللہ شہرت کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، لوگ اس کا عمل پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں 4-5 جگہ پہ یہ آیات ہے، صرف ایک سناتا ہوں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا میں جلدی جلدی اپنی جزا چاہتا ہے، میں نے عمل کیا، میری بلے بلے کیوں نہیں ہوئی، میڈیا پہ کیوں نہیں آیا، مجھے پروٹوکول کیوں نہیں ملا، میرے نشان حیدر کیوں نہیں ڈالا، میرے لیے پھولوں کے ہار کیوں نہیں ڈالے گئے۔ او میرے بھائی، یہ سن قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ من کان یرید العاجلہ، تو جلدی چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو جلدی دے دیتے ہیں، دنیا میں آپ کی شہرت کرا دیتے ہیں، مشہوری کرا دیتے ہیں، لائیو آپ کو کٹ کر کے ٹی وی پہ لیا جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا ثم جعلنا لہو جہنم، یہ ختم ہو جائے گی آپ کی جزا ادھر ہی، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے، پھر جہنم پڑی ذلیل ہو کے داخل ہو کے۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ آپ آخرت چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں، ایمان کی حالت میں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہتے ہیں آپ کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی اور آپ کی کھیتی میں اضافہ کیا جائے گا، نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، آپ کے نامہ اعمال کو آپ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں سیکھیے ابراہیم کی سیرت سے۔ اور چھٹی بات میرے بھائیوں، رزق کی دعا کیا کریں، اچھے رزق کی دعا، لیکن اس سے پہلے امن، ریاست میں امن سکون ہونا چاہیے۔
اور جب ریاست میں امن اور سکون ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ دوسرے نمبر پہ دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس کو پھلوں کے رزق سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے، پھلوں کا رزق اس علاقے میں عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں فرمایا 57 نمبر آیت میں اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ہم نے ایسی جگہ آپ کو عطا نہیں فرمائی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ہماری طرف سے ہر طرح کا رزق وہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، میں نے 2 جمعے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں ملتا نہیں، اگتا ادھر کوئی بھی پھل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی اس دعا کا یہ نتیجہ رکھا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو اچھا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں علاقوں کو، دونوں بستیوں کو اپنی طرف سے فضل اور رزق سے بھر دیا ہے، اس علاقے میں اب کوئی رزق کی، پھلوں کی کوئی کمی نہیں رہی۔ یہ میرے بھائیوں اخلاص کا نتیجہ ہے، یہ خلوص کا نتیجہ ہے کہ دین کے لیے خلوص سے کام کریں، مسجد کی خدمت کریں خلوص سے، مدرسے کی خدمت کریں خلوص سے، جس طرح بقیہ اعمال بھی بتائے۔ کوئی عمل جس میں دنیا داری آ گئی، جس میں میرے بھائیوں ریاکاری کا عنصر آ گیا، ہمارا عمل تیس نیس ہو کے ختم ہو جائے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے ہر عمل میں خلوص نیت عطا فرما۔ الہی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر عمل میں اجر کے حوالے سے آخرت کی امید پر اللہ اجر بھی عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیو، اگلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں ہمیں سکھائیں، ابراہیم نے کیا باتیں سکھائی اپنی سیرت سے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے رب، میرے اس گھر کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي، اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، بتوں کی پوجا نہ کریں، قبر پرستی نہ کریں، بتوں کی پرستش نہ کریں، شرک نہ کریں۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، بیت اللہ اللہ میں نے تیرے لیے تعمیر کیا، تیری رضا کے لیے، میری اولاد بھی اسی کے لیے یکسو ہو جائے، اسی کی تعمیر کاری کرے، اسی کی آباد کاری کرے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اپنی زندگی کا شعار بنائیں کہ ہم کوئی بھی کام ہو اللہ سے دعائیں کریں۔ آج کل جنگی کیفیت ہے نا، جنگی حالات ہیں، تو اللہ رحم فرمائے، ہماری ابھی تک ہمارے کئی لوگوں سے تکبر نہیں ہے ان کے ذہن سے جا رہا، فخر نہیں جا رہا۔ یہ وہ خالق و مالک، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، صمد ذات ہے، وہ ایسی غنی ذات ہے، ہم شکر نہیں نہ کریں گے تو روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین نسل صحابہ کرام کی تھی، سب سے بہترین، جن کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ ہماری کیفیت، ہم اللہ کا شکر اگر ادا نہیں کریں، اللہ سے التجائیں نہیں کریں گے، مناجات نہیں کریں گے، یہ کام صحابہ کرام سے بھی غلطی سے ہو گیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے 10ویں رکوع میں 10ویں سپارے کے 10ویں رکوع میں تذکرہ کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ہم نے تمہاری بہت جگہ پہ مدد کی، حنین کے موقع پہ بھی کی، جنگ حنین 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوئی،
حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہم نے نہیں ابھی اتارے، آپ اگلے غزوے کے لیے تیاری کریں۔ حنین میں پہنچے، صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ہم تو 313 تھے تو ہم نے کسی کو ہلنے نہیں دیا تھا، آج ہم 10,000 ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہیں جزوی شکست کا شروع میں سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دشمن پہ بھی فتح عطا فرمائی ہے، اس کا شکر، اس خالق کا شکر کریں۔ ذہن میں رہے، ہمارا میزائل ہو، ہمارا بوم ہو، ہمارا طیارہ ہو، کوئی چیز ہو، اس کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی چیز نہیں چلا کرتی، اس کے فضل اور رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اس خالق کی رضامندی کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ ہماری افواج پاکستان نے کام کیا، اللہ نے نصرت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے ہم عاجزی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جو تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما، ہمارے اندر انکساری پیدا فرما، اور ہمیں اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا بھرم قائم ہو۔ اور ناخلف تو کئی اب بھی لوگ ہیں جو نعوذ باللہ افواج پاکستان کی لائلٹی پہ فخر کرنے کی بجائے ان کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں، اور تکرار سے کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ رحم کرے، کسی سے بغض ہے، کسی سے بغض ہے، وہ فوج کے اندر سے نکالتے ہیں۔ اس جنگوں کے موقع پہ یہ کام نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ یہ وقت نکال لیں، یہ لڑائیاں بعد میں سیاسی لڑ لیجیے، سیاسی لڑائیاں بعد میں صحیح، ابھی اتحاد کا وقت ہے، اتفاق کا وقت ہے۔ اس نصرت الہی پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس خالق کی قدردانی کرنی چاہیے، اور دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ سے جس طرح اس نے پہلے ہماری مدد کی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے مانگیں جو چیزیں ابراہیم نے دعاؤں کے ساتھ ہمیں سکھائی ہیں، خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، اس اللہ رب العالمین سے ناتا توڑا نہیں کرنے۔ میں نے آج ہے نا یہ بنیان مرصوص کے نام سے تفسیر کرنی تھی آج کے جمعہ میں، وہ چونکہ شیڈیول میں ہم نے ترتیب کچھ اس طرح بنائی ہے کہ اگلا جمعہ میرا ادھر نہیں ہے، میں نے بیس لائن میں پڑھانا ہے بلال مرکز میں، اور اگلا جمعہ ہمارے جو سابق ادھر مدیر رہے ہیں، ہمارے شاگرد بھی الحمدللہ رہے ہیں، قاری عظیم صاحب، وہ پڑھائیں گے اگلا جمعہ ادھر۔ اور ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ہمارا کوئی بھی شاگرد الحمدللہ کسی جگہ پہ بھی کسی ادارے میں پہنچے، تعلیم حاصل کرے، اچھی سے اچھی جگہ پہ پہنچے۔ سچی بات ہے، دنیا میں نا دو رشتے ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے میرا شاگرد مجھ سے آگے نکل جائے، میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے۔ یہ بھائیوں میں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہوں یار اس کو بہتے پیسے آ گئے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، میرے سچی بات ہے، میں نے ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا، ہمارا QEC کا پورٹل بنا ہوا ہے، تو ایک سال میں نے جن اسٹوڈنٹس کو آگے بٹھا کے پڑھایا ان کی تعداد 5,600 سے اوپر ہے ایک سال میں الحمدللہ۔ تو ہمارے تو الحمدللہ کوئی 50,000 سے بھی اوپر اللہ نے شاگرد پیدا کیے الحمدللہ، جن کو میں نے آگے بٹھا کے الحمدللہ پڑھایا ہے۔ کوئی ان میں مفتی ہیں، کوئی مدیر ہیں، کوئی استاد ہیں، کوئی اسکولوں میں، کوئی کالجز میں، کوئی مدارس میں، کوئی قاری ہے، کچھ ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہم سے سچی بات ہے، کوئی ایک دن بھی پڑھتا ہے نا، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو بلندیوں پہ لے جائے، اللہ آپ کو اچھے اداروں کا پاسبان بنائے، اچھا استاد بنائے، اچھا مبلغ بنائے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعائیں کرنا، دعائیں دینا اور اللہ سے مانگنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی عمل کریں، قبولیت کی اللہ سے دعا ضرور کریں، بڑے سے بڑا بھی عمل کریں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو روئے زمین پر پہلا اللہ کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اور وہ بابرکت گھر ہے، ہدایت کا سماں ہے اس گھر میں، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔
اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا، سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا، یہاں سے سیکھیں کچھ، ہمیں سیکھنا چاہیے نیک کام میں بچے کو ساتھ لگائیں، اولاد کو ساتھ لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، پیسے اپنے بچوں کے نام کی رسیدیں بنوائیں، بچوں کو پتہ لگے اللہ کے دین کے لیے پیسے دیا کریں۔ ابراہیم نے مسجد تعمیر کی، بیٹے کو ساتھ لگایا، اسماعیل بیٹے کو ساتھ لگایا، اور اللہ کہتے ہیں ساتھ دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ محنت قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا جانے۔ دعائیں کیا کریں میرے بھائیوں، یہ آج کا ہمارا عنوان یہ تھا، ابراہیم کی دعائیں، کہ دعائیں سیکھیں، دعائیں کیا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگا کریں، خوشی مل جائے اللہ سے شکر کی دعائیں کیا کریں، شکرانے کے نفل پڑھا کریں۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی، محروم ہے، نقصان پہنچا ہے، صبر کریں، اس صبر پہ بھی اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔